शेख सुनाना चाहते हैं। تو بغیر سماعت فرمائیے گا. وہ شاعری کچھ اس طرح ہے: حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی، تمہارا دبدبا خالی زمین تک ہے میرے یاروں، تمہارا دبدبا خالی زمین تک ہے میرے، قبر کے اندر کسی کی زمینداری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی. ایک چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، بحیثیت استاذ ہونے کے ناطے مجھے یہ نصیحت کرنا ہی چاہیے، اور وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر دکھاوا بہت زیادہ ہو رہا ہے. دنیا کے سامنے اچھا بننے کی سب کے اندر ہوڑ لگی ہے، مگر اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت دار جو ہے نا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا. اور ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھنے آئے ہیں یہاں پہ مدرسے میں، تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی ہے. وہ کیا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو علم سکھائے گا. اور یہ علم سیکھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کبھی کسی نے آپ سے پوچھا یہ کہ ہم جو یہاں پہ مدرسے میں ساری قربانیاں دے کر کے تن من دھن کی بازی لگا کر کے الحمدللہ تقاریر یاد کرتے ہیں، درسیاتی جو ہے نا دروس یاد کرتے ہیں، قرآن و سنت کو یاد کرتے ہیں، بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے. مدرسے کی زندگی مجھے معلوم ہے کیونکہ میں بھی ایک مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم سکھائے گا. یہ یاد رکھیے گا، مرتے دم تک تا دم حیات تک یاد رکھیے گا کہ اللہ سے نہیں ڈرو گے تو علم نہیں سیکھو گے، اور اگر علم سیکھ بھی گئے تو صرف دنیا کو دکھانے کے محض واسطے رہ جائے گا یہ علم. تو اللہ سے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ گناہ تو کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، مگر اللہ کو دیکھنا بھول جاتے ہیں، اوپر دیکھنا بھول جاتے ہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھنا کہ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کہتا ہے علم سکھائے گا تمہیں. اللہ سے ڈرو گے تو علم سکھائے گا، اور یہی علم ہماری جہالت کو دور کرے گی. ہم میں سے بہت ساری بچیاں اس نیت سے پڑھتی ہے، معاف کیجئے گا، صرف اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے، بس اس نیت سے پڑھتی ہے. اگر ایسی نیت رہی تو شادی تو ہو جائے گی، مگر یاد رکھیے اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کو نہ سی ٹی وی کیمرے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی استاد سے ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ پولیس اور چوکی سے ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو دن ہو یا رات، گرمی ہو یا برسات، صبح ہو یا شام، اس کو صرف اللہ کا چنتا رہتا ہے، اللہ کی فکر رہتی ہے کہ کہیں اللہ مجھے دیکھ تو رہا ہے، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے نا انسان کے دل میں امید کی ایک نئی کرن پیدا کرتی ہے. اس دنیا میں اگر آپ یہاں پہ فیل ہو بھی گئے، مان لیا جائے آپ نے تقاریر کی،
آپ فیل ہو گئے, یا تو امتحان میں آپ فیل ہو گئے, یا دنیا بنا نہ سکے, نہ بلڈنگ, نہ کپڑا, نہ کھانے کا, کچھ نہیں اگر ملا اس دنیا میں, تو یہ امید کی نئی کرن رہتی ہے کہ ارے ہم نے اللہ سے ڈرا ہے دنیا میں, تو مرنے کے بعد ہم کو ضرور دنیا میں آخرت میں مل جائے گا. امید کی ایک نئی کرن بنتی ہے. یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. دیکھیے آخری بات میں جو آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے گا. یہاں پہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو آپ جو ہے نا اہمیت دیجئے. یہاں پہ جو علم حاصل کر رہے ہیں, یہ جو وقت آپ گزار رہے ہیں, یہ بہت قیمتی ہے, بے شمار قیمتی ہے. کون بنے گا کروڑ پتی ایک شو چلتا تھا آج سے 5 سال پہلے, اور اس کا جو ہے نا ڈائریکٹر امیتابھ بچن تھا. تو امیتابھ بچن نے ایک مسلمان سے پوچھا کہ اچھا تو مسلمان ہے, بتا کہ تیرے نبی یعنی اسلامی جگت کا جو پروفیٹ ہے, آخری نبی, اس کا نام کیا ہے؟ کون بنے گا کروڑ پتی؟ ابھی وہ کچھ سوالات کے جواب دے گا اور 5 کروڑ روپیہ ملنے والا ہے. مگر افسوس کی بات, انہوں نے پوری دنیا کے علوم اور فنون حاصل کیے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں ان کو آیا, نہیں بتا سکے. کیوں؟ کیونکہ دین سے دوری. دنیا کے علوم اور فنون میں ہم بہت ماہر ہیں, دنیا دکھانے میں بہت ماہر ہیں, مگر ہم دین کو سمجھ نہیں رہے, دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو دکھانا ہے. دنیا کیسے ہم کو پسند کرے گی, کیسے ہم دنیا کو اپنی اور کھینچیں گے, اٹریکشن کیسے ہم کو لوگ لائک کریں گے, کیسے ہم کو فالو کریں گے. یہ بات اگر رہی میرے بھائیوں, ہمارا جو اس دنیا میں زندہ رہنے کا, اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. اسی لیے میں آخری جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں. اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں, ورنہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے صاحب, 100 میں سے 90 بیمان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ حسن الجزاء. شیخ محترم نے بڑی ہی چیدہ باتیں کہہ رہے تھے. دل تو لگ رہا تھا کہ شیخ کہتا جائے اور ہم سامعین سنتے جائیں, مگر وقت کی قلت